الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھ میں جلد آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں جلد آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والوں پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ کنز المدارس کی لیکچر سیریز کے ساتھ دروس البلاغہ کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طلبہ کرام سے گزارش ہے کہ ہر نئے لیکچر سے کما حق مستفید ہونے کے لیے پہلے لیکچر کو باغور سن لیا کریں، سمجھ لیا کریں، تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو مقدمہ کے بارے میں ہم نے سنا تھا، مقدمہ کے اندر کسی علم کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو فصاحت و بلاغت کی تعریف کیا ہے؟ اب چونکہ فصاحت و بلاغت کی کئی اقسام ہیں، الگ الگ اقسام ہیں، کوئی ایک ایسی جامع اور مانع تعریف نہیں ہو سکتی جو فصاحت و بلاغت کی تمام اقسام کو شامل اور محیط ہو، اس لیے مصنفین نے فصاحت کی پہلے الگ اقسام بیان کی، پھر ہر قسم کی تعریف الگ بیان کی امثلہ کے ساتھ، اسی طرح بلاغت کی اقسام بیان کی، پھر ہر قسم کی تعریف بیان کی۔ اور فصاحت و بلاغت کا موضوع کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت کا موضوع جو ہے وہ لفظ ہے، عبارت ہے، ترکیب ہے۔ بحیثیت مجموعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کا جو موضوع ہے وہ ہے گفتگو۔ اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اصل مقصد تو الحمدللہ ہمارا یہ ہے کہ ہم فصاحت و بلاغت کے ذریعے، اس علم کے ذریعے، علم بلاغت کے ذریعے ہم قرآن مجید کے اعجاز اور اسرار و رموز کو جان سکیں۔ ضمناً اس کے کئی اور فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو علم بلاغت کے کئی فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس علم بلاغت کی برکت سے لفظ عربی کے ان احوال سے واقفیت ہو جاتی ہے جن احوال کی وجہ سے وہ لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو جاتا ہے، ضرورت کے مطابق ہو جاتا ہے، اور موقع کی مناسبت اس میں پائی جاتی ہے۔ علم بلاغت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کی برکت سے ایک ہی معنی اور مفہوم کو مختلف طریقوں سے بیان کرنے کے طریقے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس علم کی برکت سے کلام کی لفظی و معنوی خوبیوں کا علم ہو جاتا ہے اور کلام کو حسین بنانے کے طریقے معلوم ہو جاتے ہیں علم بلاغت کی وجہ سے، علم بلاغت کی برکت سے۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، کتاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا فصاحت کے بارے میں، فصاحت کا لغوی معنی بیان کیا گیا تھا اور فصاحت کا اصطلاحی معنی بیان کیا گیا تھا، اور فصاحت کی 3 اقسام کی نشاندہی کی گئی تھی۔ الفصاحت فی اللغت تنبئ عن البیان والظہور، فصاحت کا لغوی معنی ہے واضح ہونا، ظاہر ہونا، صاف ہونا۔ یقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے، افصح الصبی فی منطقہ، بچہ اپنی گفتگو میں صاف ہو گیا، واضح ہو گیا، اس کی گفتگو میں روانی آ گئی۔ اذا بان وظہر کلامہ، جب بچے کا کلام صاف ہو جائے اور اس کی گفتگو میں روانی آ جائے، شفافیت آ جائے، اس کا کلام ظاہر ہو جائے۔ وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم، اور یہ جو فصاحت ہے اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ فصاحت کی ایک قسم ہے فصاحت کلمہ، دوسری قسم ہے فصاحت کلام، اور تیسری قسم ہے فصاحت متکلم۔ اب ہر ایک کی وضاحت کریں گے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کتاب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، ففصاحت الکلمۃ سلامتها من تنافر الحروف ومخالفت القیاس والغرابتی، یہاں سے مصنفین فصاحت کلمہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ کسی کلمہ کا فصیح ہونا یہ ہے کہ وہ ان 3 عیوب سے پاک ہو۔ پہلا عیب کیا ہے؟ تنافر حروف۔ دوسرا عیب کیا ہے؟ مخالفت قیاس۔ تیسرا عیب کیا ہے؟ غرابت۔ اب ہر ایک کی وضاحت کرتے ہیں کہ تنافر حروف کیا ہے، مخالفت قیاس کیا ہے، اور غرابت کیا ہے۔ فتنافر الحروف وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها، تنافر حروف یہ ایک وصف ہوتا ہے کلمہ میں، یعنی ایک عیب ہوتا ہے جو موجب بنتا ہے کسی کلمہ کے زبان پہ ثقیل، بھاری اور دشوار ہونے کا، وعسر النطق بها، اور زبان پر اس کلمہ کے دشوار ہونے کا، یعنی اس کے تلفظ میں، ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے۔ تو یہ عیب جس کلمہ کے اندر پایا جائے وہ کلمہ غیر فصیح ہو جائے گا۔
اب تنافر کی مثالیں دے رہے ہیں۔ نحو الزشی، نحو کی وجہ سے الزشی پڑھ رہے ہیں۔ نحو الزشی، جیسا کہ الزشی کا لفظ ہے، الزش، یہ لفظ الزشو مطلب اس کا ہے کھردری جگہ، للموضع الخشنی، کھردری جگہ کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اب اس میں تنافر حروف پایا جاتا ہے۔ نحو الحوخعی، جیسا کہ یہ لفظ ہے لنبات ترعاہ الابل، ایک پودے کے لیے بولا جاتا ہے، گھاس کے لیے، پودے کے لیے جس کو اونٹ چرا کرتے ہیں، یعنی اونٹوں کا چارہ یا اونٹوں کی گھاس۔ اب اس میں تنافر حروف والا آئے پایا جاتا ہے کیونکہ زبان پر ثقیل ہے اور اس کے تلفظ میں، ادائیگی میں دشواری ہے۔ والنقاحی، نحو النقاحی، جیسا کہ النقاح کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے میٹھا صاف پانی۔ للماء العذب الصافی، میٹھے صاف پانی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ والمستشزر، نحو المستشزری، جیسا کہ یہ لفظ ہے للمفتولی، بٹے ہوئے بالوں کے لیے یا بٹی ہوئی رسی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ تنافر حروف کی مثالیں ہیں۔ ان تمام کلمات کے اندر ایک عیب پایا جاتا ہے اور اس عیب کا نام ہے تنافر حروف، اور اس عیب کی وجہ سے یہ کلمات غیر فصیح ہو گئے۔ تو عزیز طلبہ، تنافر حروف کس سے ماخوذ ہے؟ یہ نفرت سے ماخوذ ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، یعنی طبیعت کسی چیز کو پسند نہ کرے، تو تنافر نفرت سے ماخوذ ہے۔ تنافر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ قریب المخارج حروف کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے، یا بعید المخارج حروف کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے کلمہ کے اندر تنافر پیدا ہو جاتا ہے، زبان پہ وہ ثقیل ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی اور تلفظ دشوار ہوتا ہے۔ اب تنافر کی پہچان کیسے ہوگی، شناخت کیسے ہوگی؟ یہ ماہرین زبان، یعنی اہل زبان جو ذوق صحیح رکھتے ہیں، ذوق سلیم رکھتے ہیں، ان کا اعتبار اس میں کیا جائے گا۔ یعنی طبیعت سلیمہ جس کلمہ کو ثقیل سمجھے، دشوار سمجھے اور اس کو پسند نہ کرے، تو وہ کلمہ جو ہے وہ فصاح سے گر جائے گا، اس کے اندر تنافر والا عیب پایا جائے گا۔ اب اس میں اہل زبان کا اعتبار ہے، وہ اہل زبان جو ماہرین زبان ہیں، ذوق صحیح رکھنے والے ہیں اور طبیعت سلیمہ رکھنے والے ہیں۔ تو ذوق سلیم جس کو ناگوار جانے، تو پھر یہ جو عیب ہے، اس عیب کو تنافر حروف کہتے ہیں۔ تو یہ میں نے عرض کر دیا، اس کو دہرا لیتے ہیں۔ تنافر کس سے ماخوذ ہے؟ نفرت سے ماخوذ ہے۔ اور تنافر پیدا کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی کلمہ کے اندر کئی قریب المخارج حروف یا بعید المخارج حروف کے اجتماع کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تنافر پیدا ہوتا ہے۔ اور کسی کلمہ کے اندر یہ عیب، تنافر حروف والا عیب ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا، اس کی شناخت کیسے ہوگی؟ تو اس میں اہل زبان کا اعتبار ہے۔ ذوق سلیم جس کو ناگوار جانے، ماہرین زبان اور ذوق سلیم رکھنے والے، طبیعت سلیمہ رکھنے والے جس کو ناپسند کریں اور وہ اس کو زبان پہ ثقیل سمجھیں، اس کے تلفظ کو دشوار سمجھیں، تو یہ تنافر حروف والا عیب ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے عزیز طلبہ، بذات خود انفرادی طور پہ حمزہ، لام، ضا، شین میں کوئی خرابی نہیں ہے، حروف تہجی میں سے کسی حرف میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتی، لیکن ان حروف کے اجتماع کی وجہ سے ایک ہی کلمہ کے اندر، ایک ہی لفظ کے اندر چونکہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کا اجتماع ہو گیا ہے، اس لیے زبان پہ یہ اس کو لانا، اس کی ادائیگی، اس کا تلفظ دشوار ہو گیا ہے۔ یہی حال الحوخع، النقاح، المستشزر کا ہے۔ عزیز طلبہ، تنافر کے درجات ہیں، کم درجے کا تنافر، اس سے زیادہ درجے کا تنافر، اور اس سے بھی زیادہ درجے کا تنافر۔ تو کسی کلمہ کے اندر زیادہ تنافر والا عیب پایا جاتا ہے، کسی کلمہ کے اندر اس سے کم، اور کسی کلمہ کے اندر اس سے بھی کم۔ ذرا ان مثالوں پر غور کیجئے۔ الحوخع کے اندر ان تمام کلمات میں زیادہ تنافر پایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی ادائیگی زبان پہ ثقیل ہے اور تلفظ میں دشواری ہو رہی۔ عزیز طلبہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فصاحت کلمہ ہے، اس کے لیے تین چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ تین عیوب سے کلمہ پاک ہو۔ تین میں منحصر ہونے کی وجہ کیا ہے، یعنی وجہ حصر کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ صرف تین عیوب کا ذکر کیا گیا؟
اگر کوئی کلمہ ان 3 عیوب سے پاک ہو تو وہ فصیح ہے، وہ کلمہ فصیحہ کہلائے گا۔ تو اس کی وجہ اثر کیا ہے؟ یہ جب ہم مخالفت قیاس اور غرابت کو پڑھ لیں گے تو آخر میں انشاءاللہ آپ سے عرض کیا جائے گا کہ وجہ اثر کیا ہے کہ 3 کے اندر اس کو کیوں منحصر کیا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیکچر میں ہم نے فصاحت کلمہ کے بارے میں سنا، لیکن یہ لیکچر ابھی نامکمل ہے۔ فصاحت کلمہ کے لیے کسی کلمہ کا 3 عیوب سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا عیب ہے تنافر حروف۔ آج ہم نے تنافر حروف کے بارے میں سنا، انشاءاللہ باقی نیکسٹ لیکچر میں عرض کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔